آج 12 ربیع الاول شریف کا بابرکت دن ہے۔ آج سے 15 صدیاں قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بزم گیتی پہ قدم رکھتے ہیں، لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے، ماحول کی رونق بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک اور آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا ذکر کسی کا ہوتے دیکھا نہیں ہے جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر حضور کی باتیں ہیں اور ہر لب پہ حضور کی نعتیں ہیں۔ تو یہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس کے دامن میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہار بن کے تشریف لائے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر روانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کے ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا کہ دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ تو یہ بابرکت لمحے، یہ بابرکت گھڑیاں جس کے دامن میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول تو کہتے ہی بہار کو ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہوگا محبوبوں کو تو بہاریں سجتی ہیں، محبوبوں کو خزائیں نہیں سجتی، محبوبوں کو تو بہاریں سجتی ہیں۔ تو فرمایا جب گنچے چٹک جائیں گے، کلیاں مہک جائیں گی، ہر طرف بہار پھیل جائے گی، تو جانے بہار بن کے تشریف لے آنا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا کہ جس نے بھی دیکھا وہ عش عش کر اٹھا۔ جس نے بھی حضور کو دیکھا، وہ حضرت جبریل امین سے لے کے حضرت سیدہ آمنہ تک اور صحابہ اکرام سے لے کر کے آج کے دور تک جس نے بھی دیکھا حضور کو، تو وہ واہ واہ کر اٹھا، اور وہ اپنے انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفیں کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور جی آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج بھی پوری دنیا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیے محبت کی کہانی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کی چھڑی ہے، میں اسی کا ہی تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ 12 روزہ درس شمائل تھا اور آج اس کی آخری نشست ہے، تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک چہرے کا ذکر وہ سماعت کر رہے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کالے رنگ کی چادر کی بکل مارتے ہیں اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کیفا تورینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن ناز کے اندر آ گیا اور اپنی تعریف خود سننا چاہ رہے ہیں، تو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور جی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔
اللہ نے چہرہ ایسا بنایا کہ جس نے بھی دیکھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آؤ دوستو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف آپ کے سامنے، ایک بدوی خاتون ہے جس کا نام عاتقہ ہے اور اس کو ام معبد کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کی زبانی میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کی کہانی سناؤں۔ یہ کہانی بڑی دل آویز ہے اور یہ کہانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی رات کی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آس پاس دیکھو کوئی مکان، کوئی گھر ہو تو ہم ان سے کھانا لے لیں۔ تو دیکھا کہ راستے میں ایک کٹیا ہے، ایک جھونپڑی ہے، ایک گھر ہے جو ام معبد کا گھر تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، فرمایا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمارے پاس رقم بھی ہے، اگر آپ ہمیں کھانا دینا چاہیں تو ہم پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ ہماری مہمان نوازی کرنا چاہیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں عرب خاتون ہوں، جب ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو ہمیں تو چاہ چڑھ جاتا ہے، اور مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن میرے بخت ماڑے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے صحن کے اندر ایک لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کہے تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اگر یہ دودھ آپ کو دیتی ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو اگر اجازت دے۔ اس نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ بکری کو کھول کے لایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بکری کو کھولا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست رحمت کو، دست شفا، دست برکت کو، دست نور کو اس بکری کی پشت پہ پھیرا تو بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ ام معبد کا چھوٹا بچہ تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ بڑا حیران تھا کہ یہ بکری تو میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں تھی اور آج اس کو بھی چاہ چڑھے ہوئے ہیں کہ کیسے مہمان آ گئے ہیں اور یہ بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برتن لایا جائے۔ اب بکری کا دودھ پاؤ آدھا کلو ہوگا، وہ ام معبد جو ہے وہ برتن لے کے آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، ایک برتن، دو برتن، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی حضور نے دودھ سے بھر دی۔ اتنا دودھ آیا، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں لگتا یوں تھا کہ اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دھوتے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، آپ کے ساتھ جو غلام تھے ان کو پلایا، اور ام معبد نے پیا، اس کے بچے نے پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش جاں فرمایا اور ایک برتن کے اندر دودھ رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ جب تمہارا شوہر ابو معبد شام کو آئے گا یہ اس کو پلا دینا، یہ اس کو ہماری طرف سے تحفہ دے دینا۔ اب وہ سارا یہ منظر دیکھ کے بڑی حیران کھڑی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اب یہ دن کی کہانی ہے، جب شام ہوئی تو ابو معبد بکریاں لے کے جب واپس آیا، اس نے آج اپنی کچی کلی پہ انوار برستے ہوئے دیکھے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین فرماتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے روشنی، نور اور اجالے آ گئے۔ اب ابو معبد کہتا ہے کہ آج خیر ہے، آج کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ تو کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا کہ یہ جو نورانیت مجھے نظر آ رہی ہے تو لگتا ہے کوئی آیا تھا۔ ام معبد کہتی ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں نا آج مبارک آیا تھا۔ نام تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے ہوش ہی گوا بیٹھی تھی کہ وہ سارا منظر دیکھ کے۔ تو کہا آج ہمارے گھر میں نا مبارک آیا تھا۔ سوچا ہوگا جو اتنی برکتیں دے کے گیا ہے وہ مبارک ہی تو ہو سکتا ہے، تو اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھ دیا مبارک۔ تو ابو معبد پوچھتا ہے کہ بتاؤ نا پھر مبارک کیسا تھا؟ اب حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتی ہے ایک بادیہ نشین خاتون ام معبد، اور کمال انداز کے اندر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتی ہے۔ آئیے اس حسن کو سماعت کر کے اپنے دلوں کو روشنی بخشیے۔ اب ام معبد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتی ہے، کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میں تمہیں کیا بتاؤں آج آنکھوں نے کیا دیکھا تھا۔ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، آج میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چہرہ چمکدار تھا، جس کا چہرہ بڑا ہی روشن تھا۔ اور آگے فرماتی ہے ملیح الوجہ، اس کا حسن نمکین تھا۔ اور فرماتی حسن الخلق، اس کی تخلیق بڑی سونی تھی، اس کی خلقت بڑی ہی پیاری تھی۔ لم تعبہ سجلہ، اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا کہ شخصیت روبدار نہ رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَمْ تُزِرْ بِهِ سَعْلَةً، فرمایا کہ ان کا سر بھی بڑا پیارا تھا، چھوٹا سر نہیں تھا، موزونیت کے اعتبار سے بڑا سر تھا، اور بڑے سر سرداروں کے۔ اور فرمایا کہ وسیم قسیم، خوب رو تھا اور حسین و جمیل تھا۔ پھر کہنے لگی فی عینیہ دعج، کیا بتاؤں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ڈالے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں تھی وہ سخت سیاہ تھی۔ اور وہ کہنے لگی وفی اشفارہ عطف، کہنے لگی ان کی جو پلکیں تھی نا وہ لامبی تھی، ان کی پلکیں دراز تھی، پلکیں لامبی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، لگتا تھا کوئی مرد بول رہا ہے، آواز گونجدار تھی۔ اور کہنے لگی کہ ان کی گردن بھی بڑی حسین و جمیل تھی، گردن بڑی لمبی تھی، چھوٹی گردن نہیں تھی بلکہ کشادہ گردن تھی۔ پھر کہنے لگی کہ ان کی جو داڑھی تھی نا وہ یوں لگتا تھا جیسے نور کی جھالر ہو، ان کی مبارک داڑھی یوں لگتی تھی جیسے نور کی جھالر ہو۔ اور کہنے لگی کہ ان کے جو ابرو تھے نا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور کہنے لگی کہ جب وہ خاموش ہوتے تھے نا باوقار لگتے تھے، بڑے حسین و جمیل لگتے تھے، اور جب بولتے تھے نا تو منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ یار وہ کیسی خوش نصیب خاتون تھی، حضور جب بولتے تھے تب بھی غور سے دیکھتی، جب حضور خاموش ہوتے تب بھی غور سے دیکھتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے غور سے اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، میں 100 باتوں کی ایک بات بتاؤں۔ جب وہ دور سے آ رہے تھے نا تو سونے لگتے تھے، جب وہ قریب آئے نا تو اور سونے لگتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے ان کے نقوش بڑے پیارے لگ رہے ہوں، جب قریب آئیں تو وہ نقوش کے اندر کشش باقی نہیں رہتی۔ آپ نے اپنی تصویریں قریب سے بھی دیکھی ہوں گی، دور سے بھی دیکھی ہوں گی، تو بعض لوگ قریب سے اچھے لگتے ہیں، دور سے اچھے نہیں لگتے، بعض لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آئیں تو وہ حسن باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے، وہ دور سے بھی سونے لگتے تھے لیکن قریب آئے تو اور سونے لگتے تھے۔ یہاں پر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی بیان کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے دیکھیں تو بڑے حسین و جمیل لگتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر بڑا تنتنا ہوتا ہے، لیکن جب ان سے رشتہ داری کر کے دیکھیں، جب ان سے تعلق قائم کر کے دیکھیں، جب ان سے کوئی کاروبار کر کے دیکھیں تو پھر وہ حسن سلامت نہیں رہتا، پھر وہ اندر سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو اپنا ہی ہاتھ جل گیا۔ کچھ لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے، وہ دور سے آ رہے تھے تو سونے لگتے تھے، قریب آئے تو اور سونے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کتنا خوبصورت حوالہ ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے ان 2 جملوں کے اندر، اور اس جملوں پر ہزاروں نثر پارے قربان ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ دور سے بھی سونے لگتے تھے، قریب سے بھی سونے لگتے تھے۔ جنہوں نے دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا وہ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، انہوں نے آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا تھا کہ میں نے سفر کیا ہے اور میں نے تجارت کر کے ان کے ساتھ دیکھی ہے، ان جیسا سچا بندہ ہی میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر ام المومنین نے ان کے ساتھ نکاح کر کے دیکھا تو ام المومنین کہتی کہ آپ جیسا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دور بیٹھ کے جنہوں نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ملاحظہ کیا، انہوں نے بھی کہا بڑی خوبصورت سیرت ہے۔ اور جنہوں نے پھر نکاح کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی حضور کے بارے میں بتائیں، تو کہا کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے کا سارا قرآن جیسا خلق رکھتے تھے۔ تو کہا کہ وہ دور سے بھی سونے تھے اور قریب سے بھی سونے تھے۔ اور اس کا ترجمہ ایک میرے شیخ طریقت بھی فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنہوں نے دور سے بیٹھ کے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونے ہیں، اور جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے ہیں۔ جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا ان کا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ دھاری دار چادر اوڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی آسمان کو دیکھتا، میں حیران ہو گیا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے رسول کا چہرہ خوبصورت ہے۔ کہتے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آسمان کے چاند کے اندر تو داغ ہیں لیکن میرے رسول کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ روایت کرندہ ہے جابر پیارا، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ تو جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا انہوں نے کہا سونا، اور جنہوں نے 1300 سال کی مسافت میں بریلی کے اندر بیٹھ کے دیکھا انہوں نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں قل قاماری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا، اور جنہوں نے 1300 سال کی مسافت میں یہاں گولڑے کے اندر بیٹھ کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا، اور ایک وہ ہے جنہوں نے 14 صدیاں بعد لاہور کے اندر بیٹھ کے دیکھا۔ اعظم چشتی بولتا ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویخ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجن سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جھاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، اور علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ تو وہ کہنے لگی ام معبد اے میرے شوہر نامدار میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ دور سے آ رہے تھے نا تو بڑے پیارے لگتے تھے، قریب آئے تو اور سونے لگتے تھے۔ اللہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل حضور کا حسن بیان کیا، وہ بیان کرتی جا رہی ہے، اور وہ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیسی تھی۔ وہ کہنے لگی حلو المنطق، کہنے لگی جب وہ بولتے تھے نا تو ان کی باتیں بڑی میٹھی تھی، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں،
کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں. کہنے لگی وہ کی بڑی میٹھی باتیں تھیں, بڑی میٹھی دل نشین خوبصورت باتیں تھیں. اس نے وہ طویل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا. پھر آخر میں جا کے نا وہ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں, وہ تو وہ تھے نا, ان کا حسن تو میری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جو ساتھ ان کے پیکر ادب ابو بکر کھڑا ہوا تھا نا, میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آیا تھا. وہ جب کسی کام کا حکم دیتے تھے نا, وہ سارے کام کاج چھوڑ کے ان کے حکم کی تعمیل کرتا تھا. جب وہ بات کرتے تھے نا تو وہ کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتا تھا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سارا بیان کیا اور ابو معبد کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار پیدا ہوا, ابو معبد کہنے لگا کہ تو نے میرے اوپر زیادتی کی ہے, میں کوئی دور تو نہیں تھا, میں ادھر ہی پاس ہی بکریاں چرا رہا تھا, تو مجھے بھی بلا لیتی, میں بھی مبارک کی زیارت کر لیتا, میں بھی مبارک کو دیکھ لیتا. ہاں آئندہ میں نا بکریاں دور لے کے نہیں جاؤں گا, ہو سکتا ہے مبارک پھر آ جائے, تو میں ادھر نا قریب پہاڑوں میں بکریاں چرا کے لایا کروں گا, جب دوبارہ مبارک آئے نا تو مجھے بھاگ کے بلا لینا, مجھے بلا لینا. اب ابو معبد نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہاں سے آئے تھے؟ نہیں پتا. کہاں گئے تھے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا, بس اتنا پتا ہے, بس آیا برکتیں چھوڑ کے چلا گیا. تو اب ابو معبد روزانہ بکریاں لے کے جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو آتے ساتھ سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ آج مبارک تو نہیں آیا تھا؟ کہا نہیں مبارک نہیں آیا تھا. پھر وہ کھانا لے کے آتی ہے تو وہ کہتی کھانا کھا لو. وہ کہتا کہ چلو اس طرح کرو, کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ نا, پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ. روزانہ ان کے گھر میں کھانے سے پہلے حضور کی باتیں ہوا کرتی تھی, اور اگر میں سادہ لہجے میں کہہ دوں تو یوں تھا کہ روزانہ کھانے سے پہلے حضور کا میلاد ہوا کرتا تھا. یار مبارک کی باتیں کرنے کا نام تو محفل میلاد ہے نا, حضور کے تذکرے کرنے کا نام ہی تو محفل میلاد ہے. تو روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کے گھر میں ہوتا. اب ایک دن ایسا ہوا, ام معبد اور اس کا بچہ جو ہے وہ قریبی دکان پہ کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئے, لیکن ان کو مطلوبہ چیز نہ ملی, تو وہ چلتے چلتے حضور کے شہر مدینہ کے اندر پہنچ گئے. وہ بازار میں کھڑے سودا سلف لے رہے تھے, خرید رہے تھے. راستے سے حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے. اب اس کے چھوٹے بچے نے دیکھا اور کہنے لگا اے امی امی وہ دیکھو, وہ اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں آیا تھا وہ اس کا ساتھی جا رہا ہے. انہوں نے سارا کچھ چھوڑا, بھاگ کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور کہا مبارک کہاں پہ, مبارک کہاں پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کون سا مبارک, کیونکہ نام تو خود رکھا تھا. کہا کون سا مبارک؟ کہا وہی مبارک جو تمہارے ساتھ تھا. فرمایا کون سا مبارک؟ کہا وہی جس نے ہماری بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا تو دودھ آ گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا یہ تو ہجرت کی رات ملنے والے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی کے اندر آئے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے, اس بچے نے دیکھا تو وہ کہنے لگا اے امی امی وہ دیکھو مبارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پیغام دیا, انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا, یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب یہ دن کی کہانی ہے. یہ شام کو واپس پلٹے. اب یہ گھر کے اندر بیٹھے, بیٹا اور ماں دونوں میٹھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ماں کہنے لگی پتر تیرا ابا آئے گا نا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ آج ہم مبارک سے مل آئے. وہ کہنے لگا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو تو میں نے دیکھا تھا, میں بتاؤں گا ابا کو. تو اب یہ میٹھی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ کہنے لگی میں تیری ماں لگتی ہوں. وہ کہنے لگا نہیں, مبارک کی یاری میں تو سارے مبارک کے ہوتے ہیں, میں بتاؤں گا. اب قبل اس سے کہ یہ بتاتے ابو معبد آیا, وہ آ کے خود پوچھنے لگا آج پھر مبارک آیا تھا. کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا یہ جو ہماری کلی ہے کچی کلی, اس پہ انوار برس رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ مبارک آ جائے تو برکتیں ہوتی ہیں, کوئی مبارک کے ڈیرے سے ہوا ہے تو برکتیں ساتھ لاتا ہے, وہ برکتیں لے کے آتا ہے. تو کہا کہ مبارک آج ہمارے گھر نہیں آیا تھا, ہم مبارک کے پاس ہو آئے ہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا جنہیں زمانہ محمد کہتا ہے ہم اسے محبت سے مبارک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا اچھا. اب ابو معبد بھی اٹھا اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے بھی محبت کے ساتھ دیکھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یار وہ خوش نصیب لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے, حضور کے دور میں پیدا ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے فیض یاب ہوئے. لیکن میں آپ کو خوشخبری حضور کی زبانی دیتا ہوں, ہم نے حضور کو دیکھا نہیں,
ہم نے حضور کا زمانہ پایا نہیں، ہم نے حضور کا دیدار کیا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے بھی رسول ہیں، حضور تو ہمارے بھی آقا و مولا ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لائے۔ مبارک تو بنتی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور فرمایا ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ اپنے رسول کی زبانی آپ مبارکباد وصول کریں، حضور نے ہمیں 7 مبارکیں دی ہیں، فرمایا ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مبارکباد دی ہے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اس خوبصورت دن کے اندر میں اور آپ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرتے چلے جائیں گے۔